الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد ثلاثہ متعلقہ من باب الحجب۔ باب حجب سے متعلق تین اہم فوائد۔ فائدہ اولا وہذا مبنی علی اصلین کے ذریعے ایک وہم کا ازالہ۔ مصنف علیہ الرحمہ نے وہذا مبنی علی اصلین میں حجب حرمان سے متعلق دو اہم اصول ذکر فرمائے ہیں جو آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے۔ پہلا اصول واسطہ ذل واسطے کو ساقط کر دیتا ہے۔ ابن واسطہ ہے، ابن الابن ذل واسطہ ہے، لہذا ابن واسطہ ابن الابن ذل واسطے کو ساقط کر دے گا۔ اصل ثانی اقرب ابعد کو ساقط کر دیتا ہے۔ باپ اب اقرب ہے اور ابو الاب دادا ابعد ہے، لہذا باپ اقرب ابو الاب دادا ابعد کو ساقط کر دے گا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں دو اصول ذکر فرمایا، ایک اصول پر اکتفا نہیں کیا، اس وجہ سے کہ مثلا اگر مصنف علیہ الرحمہ اصل اول واسطہ ذل واسطے کو ساقط کر دیتا ہے، اس پر اکتفا کرتے تو ایک وہم پیدا ہوتا، اور وہ وہم یہ ہوتا کہ مثلا ایک شخص زید نامی ہے اور اس کا ایک صلبی بیٹا فہد ہے، اور ایک ابن الابن قاسم نامی پوتا ہے، لیکن واضح رہے کہ ابن الابن قاسم نامی پوتے کا باپ زید کا دوسرا صلبی بیٹا تھا جو مر چکا ہے، اور یہ فہد نامی جو زید کا صلبی بیٹا ہے یہ قاسم کا چچا ہے، ابن الابن قاسم کا باپ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ ابن فہد اگرچہ اقرب ہے لیکن ابن الابن قاسم پوتے کے لیے واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ابن الابن قاسم کے لیے جو واسطہ تھا اس کا باپ وہ مر چکا ہے۔ اب اگر زید کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے پسماندگان میں اس کا صلبی بیٹا فہد موجود ہے اور قاسم نامی ابن الابن پوتا موجود ہے، اور اصل اول یہ ہے کہ واسطہ ذل واسطے کو ساقط کرتا ہے، اور مصنف علیہ الرحمہ اگر اسی اصل اول پر اکتفا کرتے تو یہ وہم پیدا ہوتا کہ ابن الابن قاسم پوتے کے لیے چونکہ زید نامی شخص جو صلبی بیٹا ہے زید کا وہ قاسم پوتے کے لیے واسطہ نہیں ہے، لہذا ابن صلبی فہد نامی بیٹے کے ساتھ میں ابن الابن قاسم نامی پوتا بھی وارث ہوگا۔ صرف اصل اول ذل واسطہ ذل واسطے کو ساقط کر دیتا ہے۔ اگر مصنف علیہ الرحمہ اسی اصل اول پر اکتفا کرتے تو یہ وہم پیدا ہوتا۔ اس وہم کا ازالہ اصل ثانی کا ذکر کر کے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اگرچہ ابن فہد صلبی بیٹا ابن الابن قاسم نامی پوتے کے لیے واسطہ نہیں ہے لیکن اقرب تو ہے، کیونکہ ابن فہد نامی ابن بلا واسطہ میت کی طرف منسوب ہو رہا ہے، اور ابن الابن قاسم ایک واسطے کے ذریعے منسوب ہو رہا ہے، گرچہ وہ واسطہ فہد نہیں ہے، کوئی اور ہے، اس کا باپ جو مر چکا ہے، لیکن ہے تو ابعد، لہذا اقرب کی وجہ سے ابعد ساقط ہوگا، اگرچہ یہ فہد نامی ابن الابن قاسم پوتے کے لیے واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مصنف علیہ الرحمہ صرف اصل ثانی الاقرب فالاقرب پر اکتفا کرتے اور اصل اول واسطہ ذل واسطے کو ساقط کر دیتا ہے یہ ذکر نہ کرتے تو ایک اور وہم پیدا ہو جاتا، اور وہ وہم یہ ہوتا کہ ام الام نانی باپ کے ساتھ وارث نہ ہو، جبکہ آپ نے احوال میں پڑھ لیا کہ اب باپ اگر موجود ہے تو وہ ام الاب دادی کو تو ساقط کرے گا،
नानी को साकित नहीं करेगा। अब अगर मुसन्निफ अलैहिर्रहमा सिर्फ असले सानी का जिक्र करते कि अकरब अगर मौजूद है तो अबाद साकित हो जाएगा, और असले अव्वल वास्ता जुल वास्ते को साकित कर देता है, उसको जिक्र ना करते, तो अब यहां इश्काल पैदा होता, वहम पैदा होता कि बाप चूंकि अकरब है और उम्मुल उम नानी एक वास्ते से मंसूब होने की वजह से अबाद है, लिहाजा बाप की मौजूदगी में अबाद उम्मुल उम नानी वारिस ना हो। इसी तरह बिंत ये अकरब है और बिंतुल इब्न ये अबाद है, और बिंत अकरब की मौजूदगी में बिंतुल इब्न जो अबाद है वो साकित हो जाए, वारिसी ना हो। जबकि आपने पढ़ लिया कि बिंते सुल्बिया अगर तने तनहा है तो पोतियों को तकमिलतन लिस्सुलुसैन सुलुस मिलता है। ये वहम पैदा हो गया। इस वहम का इजाला असले अव्वल ने किया कि अगरचे बाप अकरब है और उम्मुल उम नानी अगरचे अबाद है, लेकिन फिर भी उम्मुल उम नानी बाप के साथ में वारिस होगी, क्योंकि बावजूद ये अकरब है लेकिन बाप उम्मुल उम नानी के लिए वास्ता नहीं। अगरचे बिन्ते सुल्बिया अकरब है और बिन्तुल इब्न पोती अबाद है, लेकिन इसके बावजूद बिन्ते सुल्बिया के साथ बिन्तुल इब्न पोती वारिस होगी, क्योंकि बिन्तुल इब्न के लिए वास्ता बिन्ते सुल्बिया नहीं है, इब्न है। तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने जो दो अहम उसूल जिक्र फरमाए हैं, इन दोनों उसूल में से हर एक उसूल के जरिए एक एक वहम का इजाला फरमाया है। गोया दो उसूल के जरिए दो अहम वहम का इजाला मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने कर दिया। फायदा सानिया, हजबे हिरमान के इन दोनों उसूल पर एक इश्काल और उसका जवाब। फुकहा फरमाते हैं कि यहां वहादा मबनियुन अला असलैन के तहत जो दो अहम उसूल बयान फरमाए हैं मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने, उस पर एक इश्काल है, और वो इश्काल ये है कि असले सानी अल अकरब फल अकरब को अपने जाहिर पर अगर जारी किया जाए कि अकरब मुतलकन अबाद के लिए हाजिब है, ख्वाह अकरब अबाद के लिए वास्ता हो या ना हो, तो उम्मुल उम का अब की वजह से और बिन्तुल इब्न का बिन्ते सुल्बिया की वजह से साकित होना लाजिम आएगा। यानी अगर आप असले सानी को माने इतलाक पर जारी करें कि अकरब हर हाल में अबाद को साकित करेगा, चाहे अबाद अकरब के वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो माने इतलाक पर अगर आप असले सानी अल अकरब फल अकरब को महमूल करते हैं तो बाप की मौजूदगी में नानी को भी साकित करो, बिन्ते सुल्बिया की मौजूदगी में बिन्तुल इब्न पोते को भी साकित करो। और अगर आप कहें नहीं नहीं, अल अकरब फल अकरब असले सानी माने इतलाक पर नहीं है, माने तक़यीद पर है कि वही अकरब अबाद को साकित करेगा जो अबाद के लिए वास्ता होगा, और अगर अकरब अबाद के लिए वास्ता नहीं होगा तो अकरब अबाद को साकित नहीं करेगा। अकरब अगर अबाद के लिए वास्ता होगा, जैसे बाप दादी के लिए वास्ता है, बाप दादा के लिए वास्ता है, तो बाप की मौजूदगी में दादा भी साकित, बाप की मौजूदगी में दादी भी साकित। और अकरब अबाद के लिए वास्ता नहीं होगा तो अकरब अबाद को साकित नहीं करेगा, जैसे बाप की मौजूदगी में नानी, तो नानी के लिए बाप वास्ता नहीं है, अगरचे वो अबाद है फिर भी वो वारिस होगी। बिन्ते सुल्बिया की मौजूदगी में बिन्तुल इब्न पोती, लिहाजा बिन्तुल इब्न पोती अगरचे आबाद है बिन्ते सुल्बिया के साथ वारिस होगी, क्योंकि बिन्तुल इब्न पोती के लिए बिन्ते सुल्बिया वास्ता नहीं। तो अगर आप असले सानी अल अकरब फल अकरब को माने तक़यीद पर महमूल करें, माने इतलाक वाले एतराज से बचने के लिए, वाज़े रहे कि अल अकरब फल अकरब को अगर आप माने इतलाक पर महमूल कर रहे थे तो एक इश्काल था,
کہ اقرب ابعد کو ہر حال میں ساقط کرے گا، چاہے اقرب ابعد کے لیے واسطہ ہو یا نہ ہو۔ اور وہ اشکال یہ تھا کہ پھر باپ کی موجودگی میں نانی کو بھی ساقط کرو، بنت سلبیہ کی موجودگی میں بنت الابن پوتی کو بھی ساقط کرو۔ اس اعتراض سے اور خرابی سے بچنے کے لیے آپ نے جلدی سے یہ کہہ دیا کہ نہیں، الاقرب فالاقرب اصل ثانی مانع اطلاق پر محمول نہیں ہے بلکہ مانع تقیید پر محمول ہے۔ تب بھی یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا کہ ابن فہد جو زید کا سلبی بیٹا تھا، جس کی مثال ابھی ابھی گزری، اگرچہ یہ اقرب ہے اور ابن الابن قاسم نامی پوتا اگرچہ ابعد ہے، اور آپ نے اصل ثانی کو مانع تقیید پر محمول کیا ہے کہ اقرب ابعد کو اسی وقت ساقط کرے گا جبکہ اقرب ابعد کے لیے واسطہ ہوگا۔ یہاں وہی اشکال پھر سے ابھر کر آ گیا کہ قاسم نامی پوتا ابن فہد نامی ابن سلبی کے موجودگی میں وارث ہوگا، کیونکہ ابن سلبی فہد نامی جو بیٹا ہے اگرچہ وہ اقرب ہے لیکن ابن الابن قاسم نامی پوتے کے لیے وہ واسطہ نہیں ہے۔ نیز ایک اور بڑا اعتراض ہو گیا کہ جب اصل ثانی الاقرب فالاقرب مانع تقیید پر محمول ہے، یعنی وہی اقرب ابعد کو ساقط کرے گا جو اقرب ابعد کے لیے واسطہ ہوگا، تو اصل ثانی بعینہ اصل اول واسطہ ذل واسطے کو ساقط کر دیتا ہے، اس میں تبدیل ہو گیا۔ اور جب اس میں تبدیل ہو گیا تو دو اصول کا ذکر کرنا کیسے صحیح ہوا؟ یہ ایک بڑا اشکال فقہا کی طرف سے اس اصول پر ہوا۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ جو اصل ثانی الاقرب فالاقرب کا ذکر کیا ہے، یہ اس فریق کے لیے کیا ہے جو کبھی وارث ہوتے ہیں اور کبھی محروم ہوتے ہیں۔ الفاظ آپ کو یاد ہے، وَفَرِيقٌ يَحْجُبُونَ بِحَالٍ وَيَرِثُونَ بِحَالٍ، کبھی وارث ہوتے ہیں اور کبھی محجوب ہو جاتے ہیں۔ اور اس فریق میں عصبات والے وارثین بھی ہیں اور اصحاب الفرائض والے وارثین بھی ہیں۔ اور جب دونوں قسم کے وارثین ہیں، بہت غور سے سننا، مزیدار بحث ہے، تو جب دونوں قسم کے وارثین اس فریق ثانی میں موجود ہیں جو کبھی وارث ہوتے ہیں اور کبھی محجوب ہوتے ہیں، اس میں عصبات والے وارثین بھی ہیں، اصحاب الفرائض والے وارثین بھی ہیں، تو اب یہ اصل ثانی کا حکم عصبات والے وارثین کے لیے مانع اطلاق پر ہے، اور اصل ثانی الاقرب فالاقرب کا جو حکم ہے یہ اصحاب الفرائض والے وارثین کے لیے مانع تقیید پر ہے۔ اس کو میں واضح کر کے بتاؤں کہ اگر وارثین اصحاب الفرائض سے متعلق نہیں ہیں بلکہ عصبات سے متعلق ہے تو اقرب ابعد کو ساقط کرے گا مطلقاً، ہر حال میں ساقط کرے گا، چاہے اقرب ابعد کے لیے واسطہ ہو یا اقرب ابعد کے لیے واسطہ نہ ہو، یعنی اصل ثانی الاقرب فالاقرب یہاں عصبات والے وارثین کے لیے مانع اطلاق پر محمول ہوگا۔ لہذا اس کی مثال سماعت کریں، مثلا اقرب اور ابعد کے مابین اتحاد سبب کی مثال، باپ اور دادی۔ اب ام الاب دونوں صفت ابوت سے متعلق ہے، رشتہ ابوت سے متعلق ہے، لہذا اس اتحاد سبب کی بنیاد پر باپ ام الام دادی کو ساقط کرے گا۔ اختلاف سبب کی مثال، باپ اور ابن الاخ بھتیجا، تو ابن الاخ اخوت سے متعلق اور باپ ابوت سے متعلق، اس کے باوجود بھی چونکہ یہاں الاقرب فالاقرب مانع اطلاق پر محمول ہے، لہذا باپ بھتیجے کو ساقط کر دے گا اگرچہ اختلاف سبب ہے۔ تیسری مثال، اقرب ابعد کے مابین اقرب ابعد کے لیے واسطہ ہو، جیسے اخ اور ابن الاخ، بھائی اور بھتیجا، تو بھائی اقرب ہے اور ابن الاخ ابعد ہے، لیکن اقرب اخ ابن الاخ کے لیے واسطہ بھی ہے، لہذا واسطہ ذل واسطہ یعنی اقرب ابعد کو ساقط کر دے گا۔
اقرب اور ابعد کے مابین چاہے واسطہ نہ ہو، یعنی اقرب ابعد کے لیے واسطہ نہ بن رہا ہو، اور وہ ہے ابن فہد اور ابن آخر قاسم نامی پوتا، کہ اگرچہ قاسم نامی پوتا کا واسطہ اس کا باپ مر چکا ہے، اور یہاں جو ابن سلبی فہد نامی بیٹا موجود ہے وہ اس ابن قاسم کے لیے واسطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ابن اور ابن یہ دونوں وارثین عصبات سے متعلق ہیں، اور اصل ثانی الاقرب فالاقرب کا اصول عصبات والے ورثہ کے درمیان مانع اطلاق کے ساتھ جاری ہوتا ہے کہ اقرب ابعد کے لیے واسطہ ہو تو بھی اقرب ابعد کو ساقط کرے گا، اقرب ابعد کے لیے واسطہ نہ ہو تو بھی اقرب ابعد کو ساقط کرے گا۔ ایسے ہی یہاں ابن سلبی فہد نامی بیٹا اگرچہ ابن قاسم نامی پوتے کے لیے واسطہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ابن فہد نامی بیٹا اقرب ہونے کی وجہ سے ابن قاسم نامی پوتے کو ابعد ہونے کی وجہ سے ساقط کرے گا، فلا اعتراض علیہ ولا اشکال علیہ۔ اور اس فریق کے وہ وارثین جو عصبات سے متعلق نہیں ہے، غیر عصبات سے تعلق رکھتے ہیں، اصحاب الفرائض سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر یہ اصل ثانی مانع تقعید کے ساتھ جاری ہوگا۔ کیا مطلب مانع تقعید کا؟ اقرب ابعد کو اسی وقت ساقط کرے گا جب اقرب ابعد کے لیے واسطہ ہوگا، جیسے باپ اور دادی۔ تو دادی یہ عصبات سے نہیں متعلق ہے، اصحاب الفرائض سے متعلق ہے، لیکن چونکہ دادی ذل واسطہ ہے اور باپ واسطہ ہے، لہذا باپ دادی کو ساقط کر دے گا۔ لیکن وہ وارثین جن کے مابین واسطہ اور ذل واسطہ کی نسبت موجود نہ ہو، جیسے باپ اور نانی، تو اگرچہ نانی ابعد ہے اور باپ اقرب ہے، لیکن چونکہ اقرب ابعد کے لیے واسطہ نہیں ہے اور نانی اصحاب الفرائض سے متعلق ہے، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اصل ثانی الاقرب فالاقرب والا اصول اصحاب الفرائض کے لیے غیر عصبات کے لیے مانع تقعید کے ساتھ جاری ہوتا ہے، یعنی اقرب ابعد کو اسی وقت ساقط کرے گا جبکہ ابعد ذل واسطہ ہو اور اقرب واسطہ ہو، اور یہاں باپ نانی کے لیے واسطہ نہیں ہے، لہذا نانی باپ کے ساتھ میں وارث ہوگی۔ ایسے ہی بنت کے ساتھ بنت الابن پوتی اگر ہو تو بنت الابن اگرچہ ابعد ہے اور بنت سلبیہ اگرچہ اقرب ہے، لیکن چونکہ یہ بنت اور بنت الابن اصحاب الفرائض غیر عصبات کے وارثین ہیں، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اصل ثانی الاقرب فالاقرب کا اصول اصل ثانی یہ جو اصول ہے یہ غیر عصبات کے لیے مانع تقعید کے ساتھ جاری ہوتا ہے کہ اقرب ابعد کے لیے واسطہ ہوگا تو ہی اقرب ابعد کو ساقط کرے گا، اور بنت الابن ابعد ہے لیکن بنت سلبیہ اس کے لیے واسطہ نہیں ہے، لہذا باوجود ابعد ہونے کے بنت سلبیہ کے ساتھ وہ وارث ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں اعتراض کی بنیاد مانع اطلاق کو لے کر ہے وہاں اصل ثانی مانع تقعید پر محمول ہے، اور جہاں اعتراض کی بنیاد مانع تقعید کو لے کر ہے وہاں اصل ثانی مانع اطلاق پر محمول ہے، یعنی جو ہماری مراد ہے اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، اور جس پر آپ کا اشکال ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے، فلا اعتراض علیہ ولا اشکال علیہ۔ عزیز طلبہ، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، تیسرا فائدہ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں ذکر کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔